لہٰذا میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا ہو، ایک تو ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوسلی کر رہا ہے، ایک ہے کہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، اس کو اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے، اور یہ ایک ہی اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے ممبر سے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مرشد عمران خان کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ لہٰذا میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا ہو، ایک تو ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوسلی کر رہا ہے، ایک ہے کہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، اس کو اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے، اور یہ ایک ہی اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے ممبر سے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتی۔ ایسے ہی پی ڈی ایم والے بھی ایسا تھوڑا ہی کہ وہ اللہ نہ کرے وہ کافر ہیں، اہل ایمان ہیں، ان میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی، عیب ہی نظر آ رہے ہیں، اور یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ ریاست مدینہ کا مطلب ہے کہ ہر آدمی ایک اچھا مسلمان بن جائے۔ نظام تو بعد میں بنے گے، پہلے میں بنوں۔ میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے جس کو بنایا جائے گا۔ ریاست مدینہ انسانی معاشرے کی تبدیلی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے جھوٹ نکل جائے، بددیانتی نکل جائے، ظلم نکل جائے، تو ہماری ریاست مدینہ تیار ہے۔ جی میرے پاکستانیوں، ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی تو جناب آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب، دیکھیں باقی بھی آپ کے اور میرے حکمران، یعنی کہ 76 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، تو جناب اندازہ کریں کہ کسی اور کے بارے میں بھی علماء کرام کہہ سکتے تھے، اور مولانا طارق جمیل کہے کسی کے بارے میں تو کمال نہیں ہو گیا جناب۔ آپ میرے پیارے ناظرین کوئی ایسا لیڈر بتائیں کہ جس کو علماء بھی کہیں کہ یار یہ لیڈر، کم سے کم یہ لیڈر ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ویسے بھی اوورال اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی ہے تو جناب آپ کے سامنے ہے کہ ہر بندہ اپنے دل میں یہ ضرور کہتا ہوگا کہ یار واقعی عمران خان ہے۔ عمران خان اس وقت امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ واحد شخص ہے، یہ واحد لیڈر ہے جس نے آ کے کم سے کم، اور چلو یار کم سے کم آ کے چلو یہ تو کہا ہے نا کہ لا الہ سبحان اللہ ایاک نعبد، اور مدینے کی ریاست آپ اندازہ کریں کہ کچھ نہ کچھ تو چلو اسلام کے بارے میں اس نے کہا ہے نا، ورنہ جناب آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کے کچرے کو اور زرداری کو، نواز شریف کو، ان کو میرے خیال میں چوریوں کے علاوہ تو باقی کوئی کام آتا ہی نہیں جناب۔ او جناب آپ کے سامنے ہے، بار بار آپ کا اور میرا مرشد عمران خان یہ کہتے تھے، اور کہ جناب مدینے کی ریاست بنائیں گے، قانون لائیں گے، اور اسی طرز کی دیکھیں کوئی بھی کام ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی کام ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں کہ بس راتوں رات نقشہ آیا اور جناب لیبر لگائی اور سبحان اللہ اور وہ کھڑی ہو گئی 2-2.5 مہینوں میں، 2 سالوں میں، 2.5-3 سالوں میں۔ بھائی جان یہ آپ کا جو کرپٹ نظام ہے، یقین کریں میں تو جناب
پناہ مانگتا ہوں کہ آپ ایک یوں سمجھیں کہ چوکیدار سے لے کر تھانے دار، منشی، ایک عام جو سپاہی ہے اس سے لے کر اور چلے جائیں جناب، بغیر عمران خان کو چھوڑ کے سارا نظام ایک گندا ہے، کرپٹ نظام ہے، یقین کریں۔ آپ سن رہے ہوں گے نا مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے، پناہ خدا کی اس وقت معاشرہ ہمارا جو ہے، میں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اتنا جھوٹ تیزی سے، بے حیائی تیزی سے، اوئے ہوئے ہوئے، تو میرے پیارے ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی اور اس بات کا یہ ثبوت ہے، مولانا صاحب فرما رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا لیڈر واقعی حق پہ ہے اور ہمیشہ حق کی بات کی ہے، اس نے قانون کی بازداری کی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو غریب کے لیے قانون ہے وہی امیر کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان میں جناب غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور، یعنی کہ ٹوٹل جو قانون ہیں پاکستان میں وہ صرف اور صرف غریب کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عمران خان ضرور آئے گا، نیا بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔